الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے محبوب کو راتوں رات، یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ پیارے ناظرین کرام، آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے معراج کے واقعہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی مہینہ کی 27 رجب المرجب شریف کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ اس معراج میں کیا ہوا، کس طرح معراج عطا فرمائی گئی، اسی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بس بنا اسکپ کیے ہوئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چینل پر اگر پہلی بار جڑے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے 11ویں سال، ہجرت سے 2 سال پہلے، یعنی مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جانے سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما ہیں کہ دولت خانے کی مبارک چھت کھلی، حضرت جبریل علیہ السلام نیچے حاضر ہو گئے اور آپ کو حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ شک صدر یعنی کہ سینے مبارک چاک کرنا۔ ابھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ پر اونگ آ گئی۔ اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر یعنی کہ پاک دل کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان اور حکمت سے بھرا سونے کا ایک تست تھال لایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ یعنی ان کے سینے مبارکہ میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سواری کے لیے سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی اور اس کی رفتار کا عالم تو یہ تھا کہ جہاں تک نظر جاتی وہاں تک قدم رکھتا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہوتے جاتے اور نیچے اترتے وقت ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہوتے جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سواری پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام اپنا ہاتھ اس کی گردن کی بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا کہ اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدا کی قسم، حضور علیہ السلام سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور اس
شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، جیسا کہ حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے چودھویں کا چاند سخت تاریک رات میں اندھیروں میں نور بکھراتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ 3 مقامات پر نماز ادا کی۔ دوران سفر ایک مقام پر جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو اتر کر نماز پڑھنے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عطا فرمائی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیبہ مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر جبریل علیہ السلام نے آپ کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک جگہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو اتر کر نماز کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ جبریل نے فرمایا کہ آپ نے بیت لحم میں نماز پڑھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ پیارے معزز ناظرین کرام، یہ تھی مختصر سی جانکاری۔ اس کے بعد آگے کا واقعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔